وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبکم بمجنون اور نہیں ہے تمہارے ساتھی بمجنون مجنون۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے بعض عظیم مخلوقات جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر اور اللہ رب العالمین کی شان پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، ستارے، وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ستارے جو چلتے رہتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رات کی قسم کھائی ہے اللہ نے خاص طور پہ جب وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم کھائی ہے خاص طور پہ جب وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ سانس لیتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ان عظیم الشان مخلوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے زور دیا ہے، زور دے کر فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس وحی کو پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں لایا، یہ مجھ پر اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین کے فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام مجھ پر لائے ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر وحی پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کوئی شیطانوں کی طرف سے ان کو القاء کی ہوئی چیز نہیں ہے، جس طرح قریش مکہ باور کراتے تھے بدبخت ولیعاذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دل میں شیطان کوئی بات ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کی وحی کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے قسمیں کھا کر فرمایا اپنی بات میں زور دینے کے لیے کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے، شیطانوں کی طرف سے آپ کے دل پر القاء نہیں ہوا، بلکہ یہ تو رسول کریم کا قول ہے، معزز رسول کا قول ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا، جنہوں نے اسے آپ پر القاء کیا ہے، شیطانوں نے القاء نہیں کیا، یہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آپ کے قلب اطہر پر اتاری ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ جبریل تو وہ عظیم فرشتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو یہ رسول کریم کا قول ہے، جبریل امین کا قول ہے، یہ کوئی شیطانوں کا القاء کیا ہوا نہیں ہے۔ کون رسول کریم، کس رسول کریم کا قول ہے؟ یہ وہ رسول کریم ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں، مکین بڑے مقام والا ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے اس فرشتے کا۔ یہ اس قوت والے اور مقام والے فرشتے کا قول ہے، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر اسے القاء کیا ہے۔ مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم، وہاں یعنی آسمانوں میں، ایک ہوتا ثم وہ پھر کے معنی میں ہوتا ہے صاف پیش ہو، اور ایک ہوتا ہے سما
اس کا مطلب وہاں ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ہم نے پیچھے سورہ دہر میں پڑھا کہ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ اور جب آپ دیکھیں گے جہاں بھی آپ دیکھیں. تو ثم کا مطلب ہوتا ہے جہاں, اور ثم وہ پھر کے معنی میں ہوتا ہے پھر. تو یہ ثم نہیں ہے ثم. مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے, ثم وہاں جہاں یا وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے, یعنی آسمانوں میں, یعنی وہ آسمانوں کا سردار فرشتہ ہے. امین پھر وہ امانت دار بھی ہے, وہ اللہ کا پیغام لایا ہے, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے, اور اس پیغام میں اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی بھی نہیں کی, کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز بھی داخل نہیں کی. تو یہاں تک سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, اے قریش مکہ نہیں ہے تمہارا ساتھی بمجنون, مجنون تمہارا ساتھی بھی مجنون نہیں ہے. جب اس پر شیطانوں نے القاء نہیں کی تمہارے کہنے کے مطابق, یہ وہی اس کے اوپر جبریل امین علیہ السلام نے جو بڑے معزز رسول ہیں انہوں نے القاء کی ہے. تو جب ان پر وہی القاء ہوئی ہے تو وہ اب کوئی دیوانے نہیں ہیں کہ وہ اس کو بھلا بیٹھے ہیں, اور وہ کوئی بہکی باتیں نہیں کر رہے. ان سے بڑھ کر تو کوئی شعور والا, کوئی عقل والا نہیں ہے. کیا ایسے لوگ مجنون ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا مجنون لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل صحیح ہوں اور بالکل حق بات کر رہے ہوں, ان پر اللہ کا کلام اتر رہا ہو جو 100% سچا کلام ہے, اور وہ اللہ کے کلام کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہوں؟ تو تمہارے ساتھی بھی کوئی مجنون نہیں جیسا تم انہیں کہتے ہو. قریش مکہ کئی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے. کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے, وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اور وہ کہتے اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص جسے دعویٰ ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے, انک لمجنون تو مجنون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی نعمت ہے, رحمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون, اے قریش تمہارا ساتھی جو تمہیں اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے وہ مجنون نہیں ہے. اس کے باوجود یہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو مجنون کہتے, اور آپ جو پیغام پیش کرتے اس پیغام کو شیطانی کلام کہتے یہ شیطان نے آپ کے دل پر القاء کیا ہے. یہ دونوں باتیں اور ان کی باقی اعتراضات وہ سارے کے سارے لغو اور غلط اعتراضات. تو یہاں انہ لقول رسول کریم سے مراد رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے. یہی آیت کریمہ اسی انداز کی ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے سورہ حاقہ میں, اور میں نے وہاں اس کی وضاحت بھی کی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ وہاں رسول کریم سے کیا مراد ہے. یہاں ہم نے پڑھا کہ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے, کیونکہ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے وما صاحبکم بمجنون, اور نہیں ہے تمہارا ساتھی مجنون. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو جب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو پیچھے لقول رسول کریم سے مراد نبی نہیں ہے, اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے. لیکن یہی بات پیچھے سورہ حاقہ میں بھی ہم نے پڑھی ہے. وہاں بھی اسی طرح قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ہے فلا اقسم بما تبصرون, پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو, وما لا تبصرون اور وہ بھی جو تم نہیں دیکھتے. میں ان تمام چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم, اور جنہیں تم نہیں دیکھتے نہیں دیکھ سکتے, جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہیں, میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا سورہ حاقہ آیت نمبر 38, 39, 40 انہ لقول رسول کریم. قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ رسول کریم کی بات ہے, یہ رسول کریم کا قول ہے, یہ قرآن. اب یہاں رسول کریم سے مراد کون ہے؟ یہاں سورہ حاقہ میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. سیاق و سباق سے پتہ لگ رہا ہے. اور میں نے جب ہم نے سورہ حاقہ پڑھی تھی تب وضاحت بھی کی تھی, اور تب میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی یہ آیات بھی رکھی تھی کہ سورہ تکویر کی آیات میں انہ لقول رسول کریم سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے, اور سورہ حاقہ کی ان آیات میں آیت نمبر 38, 39, 40, 41, 42
43 یہاں انہو لقول رسول کریم میں رسول کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کیسے پتہ لگا؟ سیاق و اسباق سے۔ سورہ تکویر کا سیاق و اسباق دیکھ لیں، واضح محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں انہو لقول رسول کریم کے بعد ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ جبریل امین کی صفات ہے، قوت والا، عرش والے کے ہاں مقام والا، مطاع ثم امین، اس کی وہاں اطاعت ہوتی ہے، وہاں کی بات ہو رہی ہے آسمانوں کی، وہاں اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، یہ جبریل امین کی بات ہے۔ اور وما صاحبکم بمجنون، یہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوا، تو اس سورہ تکویر کا سیاق و اسباق بڑا واضح ہے۔ انہ لقول رسول کریم سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور سورہ الحاقہ اس کا سیاق و اسباق بھی بڑا واضح ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے؟ آگے دیکھیں، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ بات ہے رسول کریم کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی شاعر تم پر یہ قرآن پیش نہیں کر رہا، یہ تم پر ایک رسول کریم ہے، اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا رسول ہے، وہ تم پر یہ اللہ کی وحی پیش کر رہا ہے، وہ رسول کریم ہے جو تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، وہ کوئی شاعر نہیں ہے جو تمہیں کسی شاعر کا قول سنا رہا ہو۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ قرآن کسی کاہن کا کلام ہے، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یعنی قرآن کو تم پر پیش کرنے والا کوئی کاہن نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن کسی شاعر کا قول ہے، یعنی تم پر قرآن پیش کرنے والا کوئی شاعر نہیں ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد تم پر قرآن پیش کرنے والا، یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، یعنی تم پر قرآن کریم پیش کرنے والا کون ہے؟ رسول کریم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاق و اسباق سے پتہ لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سے مراد یہ نہیں کہ ان کا ذاتی کلام ہے، یہاں اصل میں اس کلام پیش کرنے والے کو رسول بتانا مقصود ہے، کہ جو کلام تمہیں پیش کر رہا ہے یعنی اللہ کی طرف سے، جس کا ذکر تنزیل من رب العالمین میں ہے، کہ یہ کلام اصل میں سورہ حاقہ میں ساری بات قرآن کی ہو رہی ہے، کہ یہ قرآن جو پیش کیا جا رہا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور یہ قرآن جو تم پر پیش کر رہا ہے وہ رسول کریم ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، وہ رسول کریم ہے، انسانوں میں وہ اللہ کا چنا ہوا نمائندہ ہے، وہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے قرآن، وہ کوئی کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی قرآن پیش کرنے والا رسول کریم ہے، نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے، وہ رسول کریم ہے، اور رسول کریم یہ قول تم پر پیش کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ذاتی قول نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قول ہے جو جبریل کے واسطے سے اترا ہے۔ تو یہاں رسول کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سورہ تکویر میں رسول کریم سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، سیاق و اسباق سے پتہ لگا۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 22 جو ہم نے آج شروع کی، وہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو گیا، پیچھے جبریل امین علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بھی مجنون، تمہارا ساتھی بھی مجنون نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے جس طرح تم بدبخت انہیں تنگ کرتے ہو اور ان پہ الزام لگاتے ہو۔ وَلَقَدْ رَأَى، اور یہ بات یاد رکھیے کوئی نبی بھی مجنون نہیں ہوتا، کوئی نبی بھی کسی جسمانی اور کسی ذہنی عیب کا شکار نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر کوئی بیماری ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، وقتی طور پر بخار ہو جائے، وقتی طور پر کوئی بیماری ہو جائے، نبینا ہو جائے نبی وقتی طور پر، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دیر کے لیے نبینا ہو گئے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی دائمی طور پر نہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، نہ روحانی طور پر ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے، کوئی عقل میں اس کو کوئی خلل ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ نبی تو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بہترین شخصیت کا مجموعہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن، وہ وجیح ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے باوقار ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، وہ خوبصورت اور وہ وجیح اور باوقار شخصیت ہوتی ہے نبی کی، نبی کا خاندان بھی وجیح اور باوقار ہوتا ہے، اور نبی خود بھی وجیح اور باوقار ہوتا ہے۔ یہی حیثیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی، اور یہی حیثیت پیارے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ حیثیت قریش مکہ ان کو دیتے بھی تھے نبی بننے سے پہلے۔ وہ تو نبی بننے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد پر، ان کے آباء و اجداد کے عقائد پر ضرب لگائی، اللہ کا پیغام پہنچایا در حقیقت، تو تب سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی میں انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ تو کوئی نبی وہ نہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور نہ روحانی طور پر وہ مجنون، دیوانہ یا اس کی عقل معاف ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا وقتی طور پر وہ جسمانی طور پر بیمار ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، اسی طرح وقتی طور پر اس پر جادو بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، جب جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا تھا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ تعالیٰ جب جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں کہ جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں اور رسیوں کو جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، اور یہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ڈالو، تم اپنا وار کرو، جادوگروں کو کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اچانک ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کو خیال آ رہا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، یخیل الیہ، خیال ڈالا جا رہا تھا، الیہ حضرت موسیٰ کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، حضرت موسیٰ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، لاٹھیاں اور رسیاں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ کیا تھا؟ دوسری آیت میں واضح ہے، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کو اپنی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانپ ہیں اور سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں۔ یہ جو لوگوں کی کیفیت تھی، یہی کیفیت وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی کو وقتی طور پر جادو یا اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح جسمانی بیماری ہو سکتی ہے وقتی طور پر، روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے نہیں یہ روحانی بیماری نہیں ہو سکتی، جادو یہ روحانی بیماری ہے، یہ نہیں ہو سکتی، تو پھر جسمانی بیماری بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر جسمانی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ پھر حضرت ایوب کی بیماری کا بھی انکار کریں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی نہ ہوئے اس کا بھی انکار کریں، پھر اور جو نبیوں کے حوالے سے اس قسم کی چیزیں موجود ہیں پھر اس کا بھی انکار کریں۔ نہیں، نبی انسان ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ نبی کو بھی لاحق ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے، لیکن نبی کو بھی ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جب نبی روزہ رکھتا ہے، نبی کو بھی نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں میں ورم آتا ہے، جب وہ راتوں کو لمبا لمبا کھڑے ہوتے ہیں، تو جو لوگوں کے عوارض ہیں وہ نبی کو بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن نبی ان عوارضات کا دائمی طور پر نبی پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ باوقار ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کے ہاں بڑا ایک ہر دل عزیز شخصیت ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کہتی ہے، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تمہارے نبی بننے سے پہلے، اور تم یہ جو تم نے پیغام شروع کر دیا ہے، ہمارا ہی رد شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے تم پر بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ قد كنت فینا مرجوا، تم تو بڑے امید کیے ہوئے تھے، تم سے ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، قبل هذا، اس سے پہلے، اب تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ یہی کام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سردار کہتے تھے، سردار کا بیٹا کہتے تھے، اور آپ کی بڑی عزت کرتے تھے نبی بننے سے پہلے۔ تو نبی باوقار شخصیت کا حامل ہوتا ہے، بہترین ظاہری اور باطنی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، وقتی طور پر عوارض وہ لاحق ہو جاتے ہیں، جیسا نبی سو جاتا ہے، نبی کو نیند آتی ہے، اسی طرح وقتی طور پر جادو بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض منکرین حدیث وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، جادو تو نہیں رہا آخری وقت تک، وہ جو سحر، وہ جو انہوں نے آپ کو مسموم زہر آلود گوشت دیا تھا، اس گوشت کا اثر آپ پر جو ہے وہ بیماری کا اثر آپ پر
آخری دم تک رہا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اس زہر کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اثرات نبیوں پر ہوتے ہیں بطور بشر۔ تو وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، جس طرح تم اس کو ایک دیوانہ بنا کر پیش کرتے ہو، وہ دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا ہے اس کو بالافق المبین، افق مبین میں، افق یعنی آسمان کا کنارہ اور مبین واضح، انہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے، یعنی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کس کو، جس کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے دیکھا ہے، تمہارے ساتھی نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی جبریل کو، جس کا پیچھے ذکر آیا رسول کریم، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے بالافق المبین، آسمان کے واضح کنارے پہ۔ کب دیکھا؟ یہ جب شروع میں وحی اتری، تو شروع دور کی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا آسمان کے کنارے پہ۔ کس طرح دیکھا تھا؟ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اتنی بڑی جسامت تھی کہ انہوں نے آسمان کے ایک بڑے حصے کو، افق کے ایک بڑے حصے کو گھیر رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اجیاد وادی میں، آسمان کے واضح کنارے پر ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کون سا دور ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ شروع وحی کی بات ہے، یہ دوسری وحی تھی۔ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئی، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، تو آپ پر غار حرا میں وحی آئی۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے سورہ علق کی، اور وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے بھینچا بھی تھا اپنے ساتھ، اپنے گلے سے لگا کر دبایا بھی تھا 3 مرتبہ، اس طرح صحیح احادیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو وحی، پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف ہو گیا تھا، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ وہ زمانہ جس میں وحی رک گئی تھی، فترہ کہتے ہیں جس میں نبوت کا سلسلہ رک جائے کچھ دیر کے لیے، یہ وحی کا سلسلہ رک جائے۔ جس طرح قرآن میں ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، اے اہل کتاب، تم پر ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کے احکامات واضح کرتا ہے، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ تو فترہ کہتے ہیں ایک وقفے کو۔ تو پہلی وحی کے بعد ایک فترہ آیا تھا، ایک زمانہ، کچھ عرصہ وحی نہیں آئی تھی، وہ کچھ دنوں کا وقفہ تھا، کچھ مہینوں کا فترہ تھا، کہ 1-2 سالوں کا وقفہ تھا، واللہ عالم۔ تو جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ ایک دفعہ تو گھبرائے، آپ نے حضرت خدیجہ کو آ کر بتایا، اور آپ پریشان تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی کیفیت زائل ہو گئی، اور آپ دوبارہ وحی آنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب وحی نہ آئی کچھ دیر، ایک فترہ ہو گیا، تو اب آپ پریشان بھی تھے کہ اب وحی آ کیوں نہیں رہی۔ آپ کو بھی اس کی بڑی خوشی تھی کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، اور آپ بھی اس وحی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ غار حرا سے واپس آ رہے تھے، آپ دوبارہ غار حرا جانا شروع ہو گئے، اب وہ جبریل کا انتظار کر رہے ہیں، جبریل نہیں آ رہے۔ آپ ایک دفعہ غار حرا سے واپس آ رہے تھے، نیچے وادی میں پہنچے، تو آپ کو اوپر آسمان پہ آواز آئی، تو آپ نے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا، تو آپ کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نظر آئے۔ تو یہ دوسری وحی جو سورہ مدثر کی وحی ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی اصل شکل میں، ان کے 600 پر تھے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں سے نیچے اترنا شروع ہوئے، نیچے آنا شروع ہوئے، جس کو سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے بارے میں، حالانکہ صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کیفیت کو اس طرح واضح کیا ہے، وما ينطق عن الهوى، تمہارا ساتھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی ہے جو وحی اسے کی جاتی ہے، علمہ شدید القوى، اسے طاقتور شخصیت نے سکھایا ہے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے، ذو مرۃ، جو بڑے خوبصورت ہیں، فاستوى، پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، وهو بالافق الاعلى، اور وہ افق کے بلند کنارے پر تھے،
جبریل امین علیہ السلام، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام، فتدلی، مزید قریب آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ ہو گئے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب، اتنا قریب آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اتنا قریب آ کر کیا کیا، فاوحى الی عبدہ، بس وحی کی جبریل امین علیہ السلام نے الی عبدہ، اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحى، جو بھی وحی کی، یا حضرت جبریل قریب آگے، فاوحى، تو اللہ نے وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، یعنی جبریل کے واسطے سے، ما اوحى، جو بھی وحی کی۔ یہ 2 تفسیریں اس آیت نمبر 10 کی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے، دونوں تفسیریں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ تو یہ سورہ نجم کا شروع کی آیات کا واقعہ اور یہ سورہ تکویر کا واقعہ یہ ایک ہی ہے۔ سورہ نجم میں ہے افق اعلیٰ میں تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، وہاں سے قریب آئے، اور سورہ تکویر میں ہے کہ وہ افق مبین میں تھے، اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے سیدنا جابر فرماتے ہیں، اور وہ فترۃ الوحی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ فترۃ الوحی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اسی فترہ کا ذکر کیا آپ کے سامنے، کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی تھی پہلی وحی کے بعد، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا، یعنی آپ جب دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ آپ غار حرا سے اترے اور ابھی آپ وادی میں چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذ سمعت صوتا، اچانک میں نے ایک آواز سنی، من السماء، آسمان سے، فرفعت بصری، میں نے اپنی نظر اٹھائی، فاذا الملک، اچانک وہ فرشتہ، الذی جاءنی بحرا، جو حرا میں آیا تھا، یعنی پہلی وحی کے موقع پر، جالس علی کرسی، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اذان کے بعد میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا افق مبین میں۔ یہاں کا سیاق بالکل واضح ہے کہ انہوں نے دیکھا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور پیچھے جبریل امین علیہ السلام کی بات ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبریل کو افق مبین میں، اور یہی وہ افق ہے جس کا ذکر جیسے میں نے ذکر کیا سورہ نجم میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ افق اعلیٰ میں، وہ بالافق الاعلیٰ، وہ افق اعلیٰ میں تھے، جن کا یہاں ذکر ہے انہی کا ذکر سورہ نجم کے شروع میں ہے۔ تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی یہ وضاحت ہے فترۃ الوحی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا، اچانک میں نے ایک آواز سنی آسمان سے، فرفعت بصری، بس میں نے اپنی نظر اٹھائی، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، وہ بیٹھا ہوا تھا ایک کرسی پہ آسمان و زمین کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، آپ نے اوپر دیکھا تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑا فرشتہ اپنی اصل شکل میں، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑی عظیم کرسی تھی۔ دوسری احادیث میں ملتا ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے فرشتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے آسمان کے پورے کنارے کو گھیر رکھا تھا، قد سد الافق کے الفاظ ہیں، انہوں نے افق کو گھیر رکھا تھا، پورے افق کو، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، ایک کنارے کو انہوں نے بند کر دیا تھا، وہ اتنے عظیم خلقت کے تھے۔ دوسری حدیث میں فرعبت منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رعب میں آ گیا، اتنی بڑی خلقت اپنی اصل شکل میں دیکھا پہلی مرتبہ۔ اگر یہ انسان کی شکل میں تھے اور اسی شکل میں تھے جس شکل میں غار حرا میں آئے تھے، آپ نے باقاعدہ ذکر فرمایا، اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آپ کو یہ دل میں تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، لیکن اب یہ اس کیفیت میں نہیں تھا جس کیفیت میں غار حرا میں آیا تھا، کیونکہ اگر یہ وہی کیفیت ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعب میں نہ آتے۔ آپ نے حضرت جبریل کو اس دفعہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، فرشتے کی شکل میں، عظیم خلقت میں، تو آپ رعب میں آ گئے، آپ پریشان ہو گئے، اتنی بڑی خلقت۔ فرجعت، میں واپس لوٹا اپنے گھر آ گئے جلدی سے، فقلت زملونی، میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، فانزل اللہ، تو اللہ نے آیت اتار دی، وہی جبریل جو آسمان کے کنارے پر تھے انہوں نے آ کر آپ کو وحی کی،
یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے، لوگوں کو ڈرائیں، والرجز فاہجر تک، فحمی الوحی وتتابع، اس کے بعد وحی پھر مسلسل شروع ہو گئی۔ یہ جو وحی کا یہ دوسری وحی ہے، اس میں اور پہلی وحی میں وقفہ ہے۔ کتنا وقفہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں 3 سال کا وقفہ ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کچھ سالوں کا وقفہ ہے کہ کچھ مہینوں کا وقفہ ہے کہ کچھ دنوں کا وقفہ ہے، اس کے بارے میں کوئی صریح بات واللہ عالم وہ نہیں آتی احادیث مبارکہ میں۔ تو یہ کہتے جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اسی کی تفصیل کو تھوڑی سی وضاحت سے پڑھنی ہوں، میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ والی، تو یہ حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کعب سے ملے عرفہ مقام میں، کسی شے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، حتیٰ کہ پہاڑوں نے جواب دیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا ہم تو بنو ہاشم ہیں۔ کعب نے کہا ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ، اللہ نے تقسیم کیا ہے اپنی رؤیت کو اور اپنے کلام کو محمد اور موسیٰ کے درمیان۔ حضرت موسیٰ سے 2 دفعہ کلام کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 دفعہ دیکھا ہے۔ یہ بات کعب نے کہی۔ قال مسروق، تو مسروق کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کعب سے تو میں داخل ہوا تھا عائشہ پر، میں نے ان سے کہا حل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقالت، تو حضرت عائشہ کہنے لگی لقد تکلمت بشیء، تم نے ایسی بات کہی ہے قف لہ شعری، کہ یہ تو اتنی ہولناک بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ میرے تو اس کو ہم کہتے ہیں نا روئیں کھڑے ہو گئے ہیں، میرے تو بال کھڑے ہو گئے ہیں۔ جس میں بال ہوتے ہیں جب کوئی ہیبت ہو تو وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری بات سن کر میرے تو بال اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ اللہ کو کیا دیکھنا ممکن ہے دنیا میں؟ تم نے وہ بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ قلت، مسروق کہتے ہیں میں نے عرض کیا رویدن، ذرا ٹھہریے اے ام المؤمنین، پھر میں نے ان پر قرآن کی یہ آیت پڑھی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کی آیت ہے، انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ قالت، حضرت عائشہ کہنے لگی این یذھب بک، تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے اے مسروق؟ حضرت عائشہ صحابیہ ہیں اور مسروق و تابعی ہیں، چھوٹے تھے وہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ انما ہوا جبریل، وہ تو جبریل تھے۔ یہ جو سورہ نجم میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ہے، اس سے مراد جبریل ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کے سامنے وہ سورہ نجم کی آیتیں کر دوں۔ ایک تو سورہ نجم کی شروع کی آیات ہیں 10، 11، 12، 13، 10 تک پہلی وحی کا ذکر ہے، پہلی دفعہ جو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں، اور 11ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دل نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا، یعنی جو دل نے انکار نہیں کیا جو دیکھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں دیکھا تو وہ بہت بڑی جسامت تھی، وہ ایسی رویت تھی کہ بڑی عجیب وہ تھی، لیکن جب ان کی آنکھوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے، تو دل نے اس کا انکار نہیں کیا، دل نے رد نہیں کیا، دل نے آنکھوں کی تائید کی۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو اوپر اس کے جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے اس کو یعنی حضرت جبریل کو جس کو پہلی دفعہ دیکھا اسی کے دوسری دفعہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ یہ 12 آیات تک پہلی دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے، یہ وہی دیکھنا ہے جو افق اعلیٰ میں ہے، یہ وہی دیکھنا ہے جو افق مبین میں ہے جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا، آیت نمبر 13 میں، سورہ نجم کی آیت ہے۔ یہ کب دیکھا؟ کنہوں نے کس کو دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ کون سا دیکھنا ہے؟ یہ آسمانوں پر دیکھنا ہے معراج کے موقع پر، سدرۃ المنتہا، یہ دوسری دفعہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپا تھا بیری کو جس نے بھی ڈھانپا تھا، ما زاغ البصر وما طغی،
نہ ٹیڑھی ہوئی آنکھ اور نہ بہکی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اس آنکھ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب حضرت مسروق جب کعب احبار سے یہ سن کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے 2 دفعہ کلام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 دفعہ دیکھا، یہ بات جب کعب احبار نے کہی تو حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تمہاری بات سن کر. تو حضرت مسروق کہنے لگے کہ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی گویا کہ مسروق کہنے لگے کہ کیا اس آیت سے، یہ آیت ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کیا اس آیت سے یہ وہ آیت ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. حضرت مسروق کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی. گویا کہ حضرت مسروق نے اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ انہوں نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، یعنی رب مراد ہے اللہ. گویا کہ وہ کہنے لگے کہ اس آیت سے مراد ہے اللہ کو دیکھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی اللہ کو دیکھا. جب حضرت مسروق نے یہ آیت پیش کی کہ اس آیت سے محسوس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، حالانکہ یہاں اللہ کو دیکھنے کی بات نہیں ہے، یا اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کی بات ہے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا تو نہیں ہے. ایک بندہ آسمان کو دیکھے جو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے تو اللہ کو دیکھنا ہے. ایک بندہ زمین کو دیکھے تو کیا اللہ کو دیکھنا ہے؟ یا تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. حضرت مسروق نے سمجھا، کعب احبار سے بھی سنا کہ جیسے اس سے مراد اللہ کو دیکھنا ہے، تو یہ آیت پیش کی. اس سے پتہ لگا جب شاگرد کوئی بات سنے استاد سے یا بڑے سے، اس کو اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہو اس کو عزت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے. تو جب حضرت مسروق نے یہ آیت پیش کی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت مسروق سے، اے مسروق تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تم اس آیت سے کیا معنی لے رہے ہو؟ اس آیت سے تو جبریل مراد ہے. اب ذرا غور کریں، اس آیت سے جبریل مراد ہے. یہ کون سی آیت ہے جو معراج کے بارے میں، اور یہ کون سی آیت ہے جس سے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا اس کو؟ اگر دوسری آیت سے جبریل مراد ہے تو پہلے دفعہ دیکھنے سے مراد کون ہوئے؟ جبریل. کتنی واضح آیت ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے مسروق؟ اللہ مراد نہیں ہے یہاں جن کو دیکھا گیا، یہاں جبریل مراد ہے جن کو دیکھا گیا. انما هو جبریل من اخبرک، تمہیں جو بھی خبر دے ان محمد رآ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، او کتم شیئا مما امر به، یا جو یہ خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو حکم دیا گیا تھا اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے، یا وہ یہ تمہیں خبر دے کہ آپ ان 5 چیزوں کو جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو بندہ بھی یہ 3 باتیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وحی کی بات چھپا لی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، 5 باتوں کا علم ہے جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا. لم یرہ فی صورتہ الا مرتین، انہوں نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں صرف ان 2 مرتبہ دیکھا. تو یہ جو سورہ نجم کے دونوں واقعات ہیں، افق اعلیٰ والا اور پھر نزلۃ اخری سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ دونوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا ان کی اصل شکل میں. اگیا وضاحت ہے، مرتن عند سدرۃ المنتہا، ایک دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس، ومرتن، اور دوسری مرتبہ فی جیاد وادی میں. یہ پہلی دفعہ دیکھنا ہے جو سورہ مدثر کی وحی کے وقت ہے. لہو 600 جناح، اس وقت حضرت جبریل کے 600 پر تھے. یہ جو حضرت جبریل کے 600 پر کا ذکر ہے، یہ حضرت جبریل اپنی اصل شکل میں تھے. اصل شکل میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 پر دیکھے. صحیح حدیث، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث میں بھی ذکر ہے. قد سد الافق، وہ اتنے بڑے تھے حضرت جبریل، انہوں نے افق کو گھیرا ہوا تھا. اب یہ اتنی واضح حدیث ہے. تو یہ جو سارا یہاں سورہ تکویر میں یہ افق مبین کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی پہلی دفعہ دیکھنا مراد ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا افق اعلیٰ کے ساتھ، اور یہ حضرت جبریل کو دیکھنا مراد ہے. سیاق و سباق بالکل واضح ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اور یہ آیت سورہ تکویر کی پیش کرتے ہیں اور سورہ نجم کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے، حضرت ابن مسعود سے، حضرت ابو ذر سے، تمام صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، کہ وہ جبریل ہے. کسی ایک صحابی سے بھی مروی نہیں ہے یہ، کسی ایک صحابی سے صراحت کے ساتھ کہ جی تو حضرت جبریل کو دیکھا ان کی اصل شکل میں. وما هو علی الغیب بضنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. جو آپ کو پتہ لگے غیب کی بات، آپ اس غیب کی بات کو آگے امت تک پہنچا دیتے تھے. اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو آپ امت تک پہنچا دیتے کہ میں نے اللہ کو اس صورت میں دیکھا، اس صورت میں دیکھا. آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں.
کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا